بات ٹھیک ہے. محمد مالک صاحب, سر آپ نے مالک صاحب بہت افغانستان کور کیا ہے, دیکھا ہے تجزیاتی آنکھ سے بھی اور حوالوں سے بھی, تو پلیز آپ اس میں ہماری رہنمائی مدد کیجیے نا کہ آپ کے خیال میں, ظاہر ہے اپنی اپنی پارٹی پوزیشن تو سب کی ہیں, آپ کو زیادہ آبجیکٹیو یا زیادہ حقیقت یا زیادہ حقیقت سے قریب کس کی رائے لگتی ہے؟ یعنی کہ آپ کو اسٹیٹ اب ٹھیک لگتی ہے کہ یار ہم نے مذاکرات پہ کب منع کیا, لیکن کوئی تو حد ہوتی ہے, کتنی دفعہ مذاکرات کریں, انٹرنیشنل لوگ بھی کود گئے, آپ بھی بتا رہے ہیں, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا کہ بھائی ہم سے نہیں, تو یہ ٹھیک ہے اب اور کوئی حل ہی نہیں ہے, مائٹ ناٹ بی دا آئیڈیل سولوشن بٹ از دا اونلی سولوشن. یا آپ کو پی ٹی آئی کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا لگتا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ والا نیریٹو تو ہے, وہ فوج کے خلاف ہی ہم نے بات کرنی ہے, تو اس لیے وہ نیریٹو اپنائے ہوئے. اس میں اس سب میں حقیقت کہاں کھڑی ہے آپ کے تجزیے میں؟ میں 2 منٹ دیجیے گا, میں کوئکلی کچھ چیزیں 90 کی آپ کو یاد کروا دوں. ہاں جی, ہاں جی. جب 90s میں مجاہدین آئے تھے نا, تو ان کی جو ریلنگ کرائے تھی نا وہ نیشنلزم تھی. وہ افغان خطے کی بات کرتے تھے, افغانستان کا جو جغرافیہ تھا اس کو واپس لینے کی بات کرتے تھے کہ ہم نے آزادی لینی ہے. تو سیکنڈ جملہ ہوتا تھا کہ یہ کافر آ گئے, سب کچھ آ گئے, لیکن وہ نیشنلزم ڈریون موومنٹ تھی. بالکل صحیح. طالبان ایک مذہبی نظریہ لے کے آئے ہیں, اور ان کے مذہبی ان مجاہدین کو ہمارے ملک پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, ان کو تو پاکستان کی حیت پہ اعتراض ہے کہ یہ غیر اسلامی جگہ ہے اور یہاں پہ ہم اسلامی ملک بنائیں گے. آپ ان سے کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ وہ تو آپ کا ملک نہیں مانتے, آپ کا آئین نہیں مانتے, وہ آپ کے ملک میں سے حصہ نہیں مانتے کہ جی ہمارا یہ علاقہ تھا, ہمیں اس میں شریعہ لگانے دیں. وہ پورا ملک لینا چاہتے ہیں. اور ہم نے جو مذاکرات کی تاریخ دیکھی ہے, صوفی محمد سے لے کے آپ نارتھ وزیرستان چلے جائیں, سارا چلے جائیں, ہم نے دیکھا ہے جب بھی مذاکرات چلے ہیں انہوں نے صرف وقت خریدا. آپ سے مار پڑتی تھی, مذاکرات پڑھتے تھے, 3 مہینے 6 مہینے میں دوبارہ ری گروپنگ ہوتی تھی. آپ بھی مذاکرات پہ کب آئے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ قطر وہ تب گئے ہیں جب آپ نے ٹھکائی کی بارڈر پہ. آپ نے ایک میسج بھیجا, کابل سٹرائک کیا, ہیبت اللہ کو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا, انہوں نے جگہ بدلی. کابل کے اندر جن کے تھے 5-6 منسٹرز, ڈپٹی منسٹر, سب نے اپنی ریزیڈنسیز چھوڑ دیں کہ دوبارہ میزائل نہ آئے. ہم نے مارا نہیں تھا, ہم نے ایک میزائل لگایا تھا تاکہ ذرا ان کو اندازہ ہو جائے کہ وی کین ہٹ یو. اور ان کو ایک چیز سمجھ آتی ہے, ہمارے میں روس میں اور امریکہ میں 2 مختلف چیزیں ہیں. امریکہ نے بھی ایک دن واپس جانا تھا, ہزاروں میل دور سے آیا تھا. روس نے بھی واپس جانا تھا. ہم کہیں نہیں جا رہے, اور یہ ہمارے ہاتھوں کی, ہماری اپنی غلطی ہیں, ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے یہ بت ہیں. تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کون کہاں ہے, کس طرح, اور ان کو بھی یہ پتا ہے. اس لیے ہمارا ان سے مذاکرات کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اور آئی تھنک وہ اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو پاکستان چوز کرنا ہے یا ان کو تحریک طالبان پاکستان چوز کرنا ہے. ان کے لیے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک لیور ہے انفلوئنس کا, جو افغان طالبان کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کو افغان پیسے ملتے ہیں, ان کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں, ان کو ایک گلف اسٹیٹ سے بھی پیسے ملتے ہیں, جو گلف اسٹیٹ گوادر نہیں چاہتی ہے تو وہ بلوچستان میں ہی پیسے لگاتی ہے. اینڈ مالک صاحب آلسو دس ریمائنڈ, آپ نے 90s کی بات کی, دس ریمائنڈ میں چونکہ مذاکرات کی باتیں بہت دفعہ چل چکی ہیں, تو ایک دفعہ ایسی مذاکرات کی بات چل رہی تھی 90s میں تھا. ہم 3 جرنلسٹ تھے, ہم اس دن کابل میں تھے جب کابل گرا تھا. میں اس میٹنگ میں تھا جب حکمت یار مسعود کی اور ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی, احمد شاہ مسعود کی اور گلبدین حکمت یار کی. وی ور 3 جرنلسٹ, ایک میں تھا, ایک فرینچ تھا, امریکن تھا. میں نے وہ بھی سارا دیکھا ہے. میں نے افغان وار 3.5 سال کور کی ان اینڈ آؤٹ. یہ ٹریڈنگ اور نیگوسیشنز کے بادشاہ ہیں, لٹکاتے ہیں بات کو, لے جاتے ہیں, لیکن بڑے کلیئر ہیں. لیکن وہ ڈفرنٹ افغانستان تھا. یہ آئیڈیالوجیکلی ڈریون لوگ ہیں, یہ مذہبی جنونی ہیں, یہ آئدر اور والے لوگ ہیں, یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. یہ آپ سے نیگوشیٹ کرتے رہیں گے, اپنے لیے ٹائم بائی کریں گے. ابھی بھی مجبوراً انہوں نے آپ سے قطر میں بات کی, انہوں نے مجبوراً آپ سے ترکی میں بات کی, بیکاز ایک سیکنڈ اٹیک آنا تھا. وہ بریک مل گئی, اب آپ دیکھیں وہی حرکتیں تیز ہونی شروع ہو گئی ہیں. دوبارہ یہ ہوگا. ان سے نیگوشیٹ کس بات پہ کرنا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. یہ مالک صاحب میں نے بالکل یہ بات کی, چونکہ ان کے انٹرویوز آن ریکارڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے شریعت, اس ملک میں شریعت نہیں ہے, اور اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے, اس کے لیے ہماری آئدر اور ہے. یہ کہتے ہیں مائی وے اور دی ہائی وے. کلیئر. آپ نے ان سے کیا بات کرنی؟ ناؤ the question is, پھر میں اس کا اگر مختلف جواب دے سکیں کہ مالک صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ کتنی ممکن یا ناممکن بات ہے, یا اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر دینے والی بات ہوگی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی وہ تو اتنا کلیئر ہے مالک صاحب یہ معاملہ, تو صوبے میں ایک حکومت ہے ایک جماعت کی, اس کو بٹھایا جائے, بڑے بیٹھ جائیں آپس میں, اور بتایا جائے کہ بھائی دیکھو وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, can we allow them to impose their brand of Islam in our territory? No. So then this is the only solution. اور پھر ایک پیج پر آ کے آگے بڑھیں.
Is it that simple? If not, why? مالک صاحب دیکھیں اس لیے کہ وہاں کی صوبے کی ایک اپنی اکانومی بھی ہے. اس کی اکانومی افغانستان کی اکانومی سے بڑی جڑی ہوئی ہے. جب سے بارڈر بند ہوا ہے, آپ کو اور مجھے اتنا دکھ نہیں ہے, بس ہمیں انڈائریکٹ تکلیف ہے کئی چیزوں کی. وہاں پہ ڈائریکٹ لوگوں کو کروڑوں کے نقصانات بھی ہو رہے ہیں, اور مجھے ان کی پرائرٹی انڈرسٹینڈیبل نظر آتی ہے. آپ اور میں پھل امپورٹ نہیں کرتے افغانستان سے وسیم, لیکن کے پی کے بہت سے جو ہیں کانٹریکٹرز وہ امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. ان کا اکنامک انٹرسٹ بالکل جڑا ہوا ہے, ان کو ہرٹ ہو رہا ہے, ان کو اس میں مجھے ان کا غصہ اور پریشانی سمجھ آتی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی ایک چیز نہیں سمجھ رہی کہ اب جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے یہ نیشنل سیکورٹی ڈریون فورن پالیسی ہے. صحیح. اس کے اندر یہ سارے صرف اس بات پہ کنفیوز ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جی جو فیلڈ مارشل کی عمران خان کی لڑائی سمجھ رہے ہیں یہ اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں. وہ فیصلوں پہ ایک اور سختی تو لا سکتا ہے وہ ایلیمنٹ, لیکن جو اصل چیز ہے. اور ایک چیز اور, میں تو ایک چیز یہ بھی کہوں گا گورنمنٹ سے, اختیار ولی بیٹھے ہوئے, کہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی آج ڈی جے ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ اندر بیٹھ کے وہ کہہ دیتے ہیں بس بات کرو, اور اس بات پہ زپ پکڑ لیتے ہیں. دیکھیں وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے گراؤنڈ ریالٹیز آپ نے نہیں بتائیں بھی, میں تو مجھے اندر کیا پتا کہ بعض زمینی حقائق کیا ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے, فوج کو چاہیے, ایک آدھا سیکیورٹی کا ایکسپرٹ بھیجیں جو جا کے عمران خان کو بریف کرے کہ بھی یہ ٹیررزم کی سچویشن ہے, یہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. اب بتاؤ تم کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ چلو میں کیا ابھی بھی آپ کہتے ہیں نیگوشیٹ کریں یا آپ ہماری یہ کتنی قابل تجویز بات ہے اس بات کا. ٹھیک ہے.